ہوٹل جیو ڈرامہ اسکنجا بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ رانی جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے ہاسپٹل ردا کی رپورٹس کا پتہ کرنے کے لیے۔ اس پر جیسے ہی رپورٹس اس کو ڈاکٹر ہینڈ اوور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹیومر ہے، اور ٹیومر کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی اس کے اوپر ظاہر ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے، وہ باتیں بھولنا سٹارٹ ہو جائے گی، اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اور یہ بات جو ہوتی ہے رانی کے لیے تو بہت ہی زیادہ خوشی کی ہوتی ہے کہ ردا جو ہے وہ اچھا کہ باڑی کے چکر میں ہی مر جائے، کیونکہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ کوئی بھی زندہ رہے، نہ ہی تو وہ ردا کو چاہتی ہے اور نہ ہی فضا کو، وہ چاہتی ہے کہ دونوں ہی جو ہیں وہ چلی جائیں۔ دوسری طرف رانی کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، کیونکہ زرون جو ہوتا ہے وہ گھر واپس سے نہیں آتا۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ رانی کو بھی کال کرتی ہے۔ اس پر رانی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ یہاں پہ تو نہیں آیا، اور اس کو کہ میری جو ہے وہ فضا ہی ملی تھی، اگر اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہوا تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں بھی اس کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی والدہ وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا بھائی جو ہے وہ تمہارے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کرے گا۔ اس پر جو ہوتی ہے رانی وہ کہتی ہے کہ اچھی بات ہے، اگر وہ نہ ہی ایسا کچھ کرے تو بہتر ہوگا۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف زرون کے والد جو ہوتے ہیں جیسے ہی اٹھتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے روم میں نہیں دیکھتے۔ اس پر وہ باہر آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے تمہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ زرون ابھی تک نہیں آیا۔ اس پر اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہ بچہ نہیں ہے جو آئے گا تو تم اس کو کھانا کھلاؤ گی، وہ اس کے لیے پریشان ہونے کی بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، وہ بڑا ہے، سمجھدار بھی ہے، اور تم جاگے جو ہے وہ آرام کرو۔ اس پر وہ جاگے جو ہوتا ہے وہ پھر سے سو جاتے ہیں، لیکن زرون کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں جاتی۔ اس پر زرون جیسے ہی گھر جاتا ہے تو اس کی والدہ جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے تھے، اور تم جو ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ماما کچھ نہیں ہوا، مجھے کام تھا، اسی وجہ سے نہیں میں آیا، اور اگر آپ کو جو ہے وہ میں نے نیند آپ کی خراب کی نا تو اس کی سزا میں خود کو خود دوں گا، میں خود ہی جاتا ہوں کچن میں، جا کے کھانا نکال کے لاتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تم بیٹا، میں لے کر آتی ہوں۔ دوسری طرف اڈم کی بیوی جو ہوتی ہے وہ اڈم کو جان بوجھ کے بھڑکانا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ اور میری بہن کے یہاں پہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی والدہ کو جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اور آپ کی والدہ جو ہے وہ اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کو یہاں پہ دیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ تو ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتی بھی نہیں۔ یہ بات جو ہوتی ہے وہ اڈم کے کان میں چلی جاتی ہے۔ اڈم جو ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کے خلاف ہی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ساس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا بہیو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر اس کی والدہ کو جو ہے وہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ میرے برخلاف ہو چکا ہے، اور وہ جو میری باتوں کو جو ہے وہ سن ہی نہیں سکتا۔ اس پر اڈم جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے، اور جا کر کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ غلط کر رہی ہے، آپ کو جو ہے وہ اس کی فیملی کے ساتھ ایسا بہیو نہیں رکھنا چاہیے۔ اس پر جو ہوتی ہے اڈم کی والدہ وہ کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے ڈیکریٹ کر رہے ہو، تم اس کی وجہ سے جو ہے مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ اس پر جو ہوتی ہے اڈم کی بیوی باہر کھڑی جو ہوتی ہے وہ ساری باتیں بھی سن لیتی ہے۔ اڈم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا تو ہمیشہ سے یہی عادت ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر حکم جمائیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا کر رکھے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی، تمہیں لگتا ہے تمہاری بیوی نے تمہارے کان بنے ہیں، اسی وجہ سے تم یہاں پہ آ کے بات۔ دوسری طرف رانی جو ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے ردا کو جو ہے وہ اور زیادہ تنگ کرتی ہے، اس کو مارتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے، اور تم نے سارے میرے کپڑے بھی خراب کر دیے۔ اس پر جو ہوتی ہے ردا وہ اپنی جو ہے وہ بھابھی سے معافی مانگتی ہے۔ اس پر اس کی بھابھی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم جو بھی حرکتیں کر رہی ہو وہ بالکل بھی صحیح نہیں کر رہی ہو، میں ثاقب کو بتا کے رہوں گی۔ اس پر ردا جو ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس پر فضا جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اب میری زندگی بھی نہیں چاہیے۔ اس پر وہ فضا کو بتاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، میں اپنی باتیں ہی بھول جاتی ہوں، اور مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو جو ہے اور برین ٹیومر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جلد ہی بہت زیادہ بری حالت میں ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ اسکنجا پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔